جس علم کے ذریعے اللہ کی رضا تلاش کی جا سکتی تھی، لا یتعلمہ الا لیصیب بہ عرضا من الدنیا، لیکن یہ محض دنیا کے لیے پڑھ رہا ہے۔ فرمایا لم یجد عرف الجنہ، جنت کی خوشبو تک نصیب نہیں ہوگی۔ آج کل ہر جگہ رشوت ستانی اور معلوم کیا کیا ہو رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ تعلیم کو کسی بلند مقصد کے لیے حاصل نہیں کیا گیا، پیسے کے لیے حاصل کیا، برا نہ مانیے گا، عہدے کے لیے حاصل کیا۔ اب جو عہدہ مل گیا، اب اس عہدے کے ذریعے جتنا زیادہ سے زیادہ اس کو پیسہ ملے، وہ اس چکر میں، چونکہ اس نے پڑھائی اسی لیے، اور اس کی نیت بھی یہی تھی۔ ابھی کہا نا انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، وانما لامرئ ما نوى، اور انسان کے لیے صرف وہ ہے جس کے لیے اس نے عمل کیا۔ تو یہ پڑھنا 20 سال ایک بہت بڑا عمل ہے، لیکن چونکہ عام طور پر اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ روزگار ملے، تو روزگار تو ملے گا، روزگار کے علاوہ اس تعلیم کے ذریعے کچھ نہیں ملے گا، چونکہ نیت ہی نہیں۔ میری یہ کہنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ نے پڑھے۔ مسلمان نوجوانوں کو تعلیم کے میدان میں دوسروں سے آگے ہونا چاہیے، لیکن کسی بلند مقصد کے لیے۔ میں کبھی اپنے ڈاکٹر دوستوں سے کہا کرتا ہوں، تم ڈاکٹری اس لیے پڑھتے ہو کہ ہم کو روزگار مل جائے، تو روزگار تو ملے گا، کچھ اور نہیں ملے گا۔ تو میں ان سے عرض کیا کرتا ہوں کہ 2 مقصدوں کے تحت پڑھو۔ ایک مقصد تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں جیسے پورے آفاق میں ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانہ ہمارے وجود میں ہیں، ہمارے بدن میں ہیں۔ ایک ہے آفاقی آیات، ایک ہے انفسی آیات۔ یہ جو ہمارے جسم میں اور ہماری باڈی میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی عظیم الشان نشانیاں، عظیم الشان ایک سسٹم ہے، اس سسٹم کو اور اس معاملے کو سمجھنے کا سب سے زیادہ موقع کس کو ملتا ہے؟ ڈاکٹروں کو۔ اب اگر ڈاکٹر اس نیت کے ساتھ پڑھے کہ میں انسان کو اس لیے پڑھوں گا تاکہ اس انسان کے بنانے والے کی قدرت کا مجھ کو علم ہو، اس کی معرفت حاصل ہو، تو یہ ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر بن کر اللہ کا عظیم ترین عارف بن سکتا ہے۔ اور پھر دوسری نیت یہ کرے میں اس لیے ڈاکٹری پڑھ رہا ہوں تاکہ مجھ کو اللہ کے بندوں کی خدمت کا موقع ملے۔ انسانوں کی خدمت کا بلا واسطہ موقع سب سے زیادہ ڈاکٹروں کو ملا کرتا ہے، لیکن جو کہ یہ نیت ہوتی نہیں۔ تو بہرحال یہ ضمناً بات آئی، میں عرض کر رہا تھا کہ یہ سننا اور سنانا ایک عمل ہے، اس کا دار و مدار بھی کس پر ہے؟ نیت پر۔ آپ نے سیرت کی مختصر کتاب پڑھی، اس کا مدار بھی اسی پر ہے، نیت پر۔ اگر اس نیت کے ساتھ پڑھا تاکہ مسابقے میں پہلی پوزیشن آئے، دوسری پوزیشن آئے، تیسری پوزیشن آئے، انعام ملے گا، کچھ حوصلہ افزائی ہوگی، وہ ہوگا، لیکن آگے نہیں۔ لیکن اگر اس نیت کے ساتھ پڑھیں گے کہ امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کو پڑھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کا ارادہ کر کے پڑھ رہا ہوں اور اللہ سے مانگے بھی، تو انشاءاللہ حدیث کی روح سے کیا ہے؟ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَى، کہ آدمی کے لیے وہ ہے جس کی اس نے نیت کی۔ تو جب سیرت پڑھنے والے نے سیرت پڑھنے میں سیرت کو اپنانے اور عملانے کی نیت کی، تو انشاءاللہ سیرت کا عملانا اور اپنانا نصیب ہوگا۔ اور امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اپنانا اور سیرت کا عملانا اور سیرت کے مطابق اپنی زندگی گزارنا،
اس کے کیا کیا فوائد ہیں. خود رب العالمین نے جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، سیرت طیبہ اور امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام کے مقدس نقش قدم پر چلنے کے جو عظیم انعامات بیان کیے، 2 انعام اس آیت میں خصوصیت کے ساتھ. اس میں پہلا انعام تو بظاہر ناقابل تصور، ناقابل یقین سا لگ رہا، حالانکہ ہے یقینی، لیکن انسان سوچ بھی نہیں سکتا کیا ایسا ہو سکتا ہے. ارشاد ربانی ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میرے بندوں کو، کیا؟ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو. ظاہر بات ہے اگر انسان اور خصوصاً رب العالمین کا ماننے والا رب العالمین سے محبت نہ کرے تو کس سے کرے گا؟ ہمارے پاس اپنا ہے کیا؟ سب کچھ اسی وحدہ لا شریک کا دیا ہوا ہے. ہم دنیا میں زندگی گزارنے کے دوران ہر کسی کا لحاظ رکھتے ہیں. آپ اپنے اساتذہ کے اساتذہ ہونے کا لحاظ رکھتے ہیں، ماں باپ کے ماں باپ ہونے کا لحاظ رکھتے ہیں، پڑوسی کے پڑوسی ہونے کا لحاظ رکھتے ہیں، بڑے کے بڑا ہونے کا لحاظ رکھتے ہیں، امام صاحب کے امام صاحب ہونے کا لحاظ رکھتے ہیں، کسی آفیسر کے آفیسر ہونے کا لحاظ رکھتے ہیں کہ نہیں؟ اور اس لحاظ میں آپ بہت سے ایسے کام کرتے ہیں جن کے کام کرنے کا آپ کو جی نہیں چاہتا ہے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے ایک کام کے کرنے کو ہمارا جی نہیں چاہتا، لیکن آفیسر نے حکم آرڈر دیا تو ہم اس آفیسر کے آفیسر ہونے کا لحاظ کر کے اس کام کو کرتے ہیں، حالانکہ ہمارا کام اس وقت کرنے کو نہیں چاہتا. حالانکہ بعض مرتبہ یہ جو ماتحت ہے اس آفیسر سے استعداد اور قابلیت اور ذہانت میں اور تعلیم میں بھی بعض مرتبہ اس سے آگے ہوتا ہے. وہ سینئر تھا اس لیے آفیسر بن گیا، لیکن تعلیم اس کی آپ سے کیا تھی؟ کم تھی. آپ اس سے زیادہ پڑھے لکھیں، لیکن محض اس وجہ کہ وہ آپ کے آفیسر ہیں آپ اس کے آفیسر ہونے کا کیا رکھتے ہیں؟ لحاظ رکھتے ہیں، اور کسی کام کے جی نہ چاہنے کے باوجود آپ اس کام کو کرتے ہیں. اور بعض مرتبہ آپ کسی کام کو کرنا چاہتے ہیں لیکن آفیسر کی اجازت نہیں ہوتی، جی چاہنے کے باوجود آپ اپنے آفیسر کا لحاظ رکھتے ہیں اور اس کام کو نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ اس کہنے کو معاف کرے. جتنا ہم دنیا میں ایک دوسرے کا لحاظ کرتے ہیں، اللہ میرے کہنے کو معاف کرے، اللہ میرے کہنے کو معاف کرے. شاید ہم عملاً اللہ تعالیٰ کے رب ہونے کا مجھے ڈر لگتا ہے یہ کہتے ہوئے، جو لحاظ کرنا چاہیے تھا نہیں کر پاتے. حالانکہ ایک مومن بندے کو ہمیشہ اس بات کا لحاظ ہونا چاہیے. جیسے آپ کسی کمپنی میں ملازم ہیں تو آپ اس نسبت کا لحاظ رکھتے ہیں کہ فلاں کمپنی کا ملازم، فلاں آفیسر کا بیٹا ہوں، فلاں اونچے خاندان کے ساتھ میرا تعلق ہے. ان تعلقات کو آپ ذہن میں رکھتے ہیں، ان کا پاس لحاظ کرتے ہیں. لیکن ہمارے ساتھ جو عظیم نسبتیں ہیں، سب سے بڑی نسبت، ہماری سب سے بڑی نسبت ہمارے رب اللہ جل شانہ کے ساتھ ہے. ہم اس کے بندے ہیں، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا پالنہار ہے، بلکہ اپنی شان کے مطابق وہ ہمارا سب کچھ ہے. سب کچھ ہمارے پاس ہے ہی کیا اپنا، سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے. لیکن اس رب العالمین کی ربوبیت کا جو لحاظ رکھنا چاہیے تھا، ہم میں کون کتنا لحاظ رکھتا ہے، اپنے آپ کا محاسبہ کرے. افسر ہونے کی حیثیت سے بلا رہا ہے، ہم نہ نہیں کرتے، ہم جی چاہنے کے باوجود فوراً
رب العالمین رب ہونے کی حیثیت سے بلا رہے ہیں. بلاتے ہیں نہیں, روز بلاتے ہیں, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, بلا رہے نہیں بلا رہے. ہم اللہ تعالیٰ کے اس بلاوے کا کون کس درجے لحاظ رکھتا ہے ہر کوئی سوچیے. تو ماشاءاللہ دیندار لوگوں کا مجمع ہے. میں بھی بات عرض کر رہا ہوں آپ سے, تو انشاءاللہ یہی توقع ہے, اور اللہ کرے آپ اس توقع سے بھی زیادہ بہتر ثابت ہوں. آپ سے تو توقع نہیں کی جائے گی کہ اللہ آپ کو رب ہونے کی حیثیت سے کسی حکم کی طرف بلا رہے ہوں اور آپ اس بلاوے کا پاس لحاظ نہ کریں. آپ سے تو میں یہ توقع نہیں کر سکتا, لیکن عمومی حالت یہی ہے. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا, اللہ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ, آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے کیا رکھتے ہو, محبت. اس پہ میں نے عرض کیا کہ ظاہر بات ہے اگر اللہ سے محبت نہیں رکھیں گے آخر کس سے رکھیں گے؟ اللہ سے زیادہ بڑھ کر محبت کے لائق کون ہے؟ امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے بہت محبت تھی, اور بہت محبت کے باوجود عجیب انداز سے اب محبت مانگا کرتے, اللہم ارزقنی حبک, میرے رب مجھے اپنی محبت دے, وحب من یحبک, اور ان لوگوں کی محبت دے جن کو آپ سے محبت ہے, وحب من یقربنی الی حبک, اور ان لوگوں کی محبت مجھے دے جن کی محبت مجھے آپ کے قریب کر دے, وحب عمل یقربنی الی حبک, اور اس عمل کی محبت دے جو مجھے آپ کے قریب کر دے. اور ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام کی کبھی دعاؤں کو پڑھا کرے. امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام اللہ سے کیسے مانگتے تھے, اللہ اکبر. ایک دعا ہے, اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الی, اللہم اجعل حبک, اے اللہ اپنی محبت مجھے ساری چیزوں سے زیادہ عطا کر دے, اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الی, واجعل خشیتک اخوف الاشیاء عندی, اور آپ کو خوف آپ کی خشیت ساری چیزوں سے زیادہ ہو. واقطع عنی حاجات الدنیا بالشوق الی لقائک, مجھے اپنی ملاقات کا ایسا شوق اور اپنی محبت اس ملاقات کے شوق کا ایسا غلبہ عطا کر دے جو دنیا کی حاجات سے مجھ کو منقطع کر دے, دنیا کے ساتھ میرا دل نہ لگے. اور آگے کیا فرماتے ہیں, وَإِذَا أَقْرَتَ أَعْيُنَ أَهْلِ الدُّنْيَا مِن دُنْيَاهُمْ, اے رب جب آپ دنیا والوں کی آنکھوں کو ٹھنڈک عطا کریں ان کی دنیا دے کر, فَأَقْرِرْ عَيْنِي مِنْ عِبَادَتِكَ, میری آنکھوں کو ٹھنڈک عطا کر دے اپنی بندگی کی لذت سے. اور رب العالمین کو ہمارے بارے میں کیا فرماتے ہیں, فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ, جو ایمان والے ہیں. الحمدللہ آپ, میں, ہمارے گھر والے, ہمارے دوست احباب جتنے بھی ایمان والے ہیں, اللہ اعلان کر رہے ہیں کیا کہ جتنے ایمان والے ہیں ان کو اللہ سے بہت زیادہ محبت ہے, بہت زیادہ محبت ہے, اور اللہ کو بھی اپنے ایمان والے بندوں سے محبت ہے. فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور, اللہ دوست ہے ایمان والوں کا, یہ اللہ خود فرماتے ہیں. اور اس دوستی کا کیا اثر ہے, اللہ تعالیٰ اس دوستی کے نتیجے میں بندوں کے ایمان والوں کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں, فرمایا یخرجہم من الظلمات الی النور, وہ اپنے ان دوستوں ایمان والوں کو ظلمات سے, اندھیریوں سے نور اور روشنی کی طرف نکالتے ہیں. اور اس کے برعکس جن کا اپنے رب کے ساتھ ایمانی رشتہ نہیں, فرمایا والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت, جن کا اللہ سے رشتہ نہیں, جن کا امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام کے ساتھ رشتہ نہیں, جن کا دین کے ساتھ رشتہ نہیں, جن کا قرآن کے ساتھ رشتہ نہیں, اولیاءہم الطاغوت, ان کے دوست شیاطین ہیں.
اور ان کی دوستی کے نتیجے میں ان کو کیا ملتا ہے؟ فرمایا یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ ان کو نور اور روشنی سے ظلمات اور اندھیریوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے اپنے ایمان والے بندوں کو ان اعمال کے کرنے کا حکم دیا ہے جن سے ان کے دلوں کی ظلمت اندھیریاں ختم ہوں اور ان کے دل نور اور روشنی سے چمک اٹھے۔ اور جب بندہ ایسا کرتا ہے، اللہ کے ہر حکم کو بجا لانے کا اہتمام کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی کوئی کوتاہی ہو جائے فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے اپنا معاملہ اللہ سے درست کرتا ہے، تو پھر اس ایمان والے بندے کو وہ نور محسوس ہوتا ہے، وہ نور۔ اور یہ نور ایک ایسی چیز ہے، امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام کو سب سے زیادہ یہ نور حاصل تھا، لیکن اس کے باوجود امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام اللہ سے مختلف انداز سے نور مانگتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہم ارزقنی نورا، اللہم اجعل فی عینی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا وفی مخی نورا وفی عظمی نورا۔ میرے اللہ میرے خون میں نور عطا کر دے، میری ہڈیوں میں نور بھر دے، میرے گوشت میں نور بھر دے، میرے دل دماغ میں نور بھر دے۔ اور پھر اگر خدا نخواستہ اس نور میں ذرا سا کہیں اندھیرا آ گیا، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والا بندہ مومن جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، تو کوئی کیا اندھیرا آ گیا، لیکن یہ روشنی اور نور والا اس کو یہ اندھیرا برداشت نہیں ہوتا، یہ اس اندھیرے کو دور کرنے کے لیے بے چین ہوتا ہے کیونکہ اس کو اس نور کا مزہ آیا ہوتا ہے، اس کو ایمان کی حلاوت مل چکی ہوتی ہے، ایمان کا مٹھاس۔ کسی کہنے والے نے کہا ہے بر دل سالک ہزاراں غم بود، سالک وہی جو اللہ کے قرب کے راستے کو طے کر رہا ہے، گناہوں سے بچتا ہوا، اللہ کے حکموں کو بجا لاتا ہوا، اللہ اور پیغمبر علیہ السلام سے محبت کرتا ہوا۔ اب بیچارہ بشر ہے، کبھی کوئی غلطی ہو گئی اور سیاہ نقطہ لگ گیا، اور وہ جو نورانی قلب تھا اس میں تھوڑی سی کمی محسوس ہوئی، فرمایا بر دل سالک ہزاراں غم بود، ایسے سالک کے دل پر ہزاروں غموں کا گویا کہ پہاڑ ہوتا ہے۔ کب؟ گرج باغے دل خلال کم بود، اگر کبھی اس کے اس دل کے باغ و بہار میں اس کی روشنی اور اس کی نورانیت میں ذرہ برابر کمی ہو گئی، وہ بے چین ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سے محبت ہر ایمان والے، اللہ خود فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں ان کو اللہ سے بہت زیادہ محبت ہے۔ اب اللہ کے کہنے کی ہم کو کتنی لاج رکھنی چاہیے؟ کسی ادارے کا، کسی یونیورسٹی کا، کسی کالج کا کوئی طالب علم ہو اور اس ادارے کے ذمہ دار یوں کہیں کہ ہمارے ادارے کا جو فلاں فلاں طالب علم ہے وہ شاندار طالب علم ہے، وہ ادارے کے سارے اصول ضوابط کی کیا کرتا ہے؟ پابندی۔ اب اگر اس میں کچھ خامی ہو بھی تو اب وہ مجبور ہوتا ہے کہ بھائی ادارے کے ذمہ دار کو، پرنسپل صاحب کو اور وائس چانسلر کو میرے بارے میں یہ توقع ہے، انہوں نے لوگوں کے سامنے میرے بارے میں یہ کہا ہے۔ اب اگر اس میں کچھ خامی ہو بھی تو آپ اس کہنے کے کیا رکھے گا؟ مشہور ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ کہیں جا رہے تھے تو کسی کہنے والے نے کہہ دیا اس شخص کو جانتے ہو؟ یہ اللہ کا بندہ ایسا ہے کہ یہ آدھی رات تک سوتا نہیں، عبادت گزار۔ حضرت امام صاحب کے کانوں میں بات پڑ گئی، حضرت فرماتے ہیں ارے لوگوں کو میرے بارے میں ایسا گمان، حالانکہ میرا اتنا معمول، لیکن چونکہ لوگوں کو میرے ساتھ، اب مجھے اس توقع کے اوپر کیا ہے؟ اترنا چاہیے۔ بہرحال میں دور چلا گیا۔ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ،
تو اس کا مطلب کیا ہے کہ سارے ایمان والوں کا اللہ سے بہت محبت ہے۔ اب آگے اللہ فرماتے ہیں اب جس کو محبت ہو اس کو کہیں گے محب، اور جس کے ساتھ محبت ہو اس کو کیا کہیں گے؟ محبوب۔ گویا کہ ہر مومن اللہ کا محب ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر محب کے کیا ہے؟ محبوب۔ اس کو اپنے اصطلاح میں کہیں گے ہر مومن اللہ کا عاشق ہے، اور اللہ ہر مومن کا کیا ہے؟ معشوق ہے۔ لیکن چونکہ عشق کا لفظ قرآن اور حدیث کی اصطلاح میں عموماً استعمال نہیں ہوتا، اس عشق والے مضمون اور عنوان کو اشد محبت سے تعبیر کیا گیا، ورنہ مفہوم اس کا یہ۔ تو ہر مومن اللہ کے ساتھ کیا رکھتا ہے؟ محبت۔ ہر مومن اللہ کا محب ہے، اور اللہ ہر مومن کا کیا ہے؟ محبوب ہے۔ اب اللہ چاہتے ہیں اگر تم یہ چاہتے ہو تم اور آگے بڑھو، اور اتنا آگے بڑھو، اتنا آگے بڑھو کہ تم محبوب بن جاؤ اور میں محب بن جاؤں، تم معشوق بنو میں عاشق بنوں۔ یہ عاشق معشوق کی ایسی تعبیر جو قرآن حدیث میں عموماً نہیں، اس لیے اصل تعبیر یہ ہے کہ تم محبوب بنو میں محب بنوں، میں تم سے محبت کرنے والا بنوں۔ فرمایا بس اس کا ایک طریقہ ہے، کیا؟ فاتبعونی، میرا جو محبوب ہے یعنی امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس کی اداؤں کو اپناؤ، ان کے نقش قدم پر زندگی گزارو، قدم اٹھانے سے پہلے ان کے مقدس نقش قدم کو تلاش کرو، اور حتی الامکان کوشش کرو آپ کا ہر قدم ہمارے محبوب کے نقش قدم پر پڑے۔ فاتبعونی، میرا اتباع کرو، کس کا؟ امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام کا۔ ملے گا کیا؟ اللہ خود فرماتے ہیں یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ جب اللہ نے محبت کی تو اللہ کیا بنا؟ اب محب، اور یہ ایمان والا بندہ کیا بنا؟ محبوب۔ اب اگر محبوب کے اوپر کوئی گندگی پندگی ہو، برداشت، ماں کو اپنے چھوٹے بچے سے بہت محبت ہوتی ہے، یہ بچہ ہے کبھی اپنے آپ کو گندا کر دیتا ہے، ناپاک کر دیتا ہے، ماں برداشت کرتی ہے، فوراً اس کی گندگی کو کیا کرتی ہے؟ دور۔ تو اللہ کی جب ہم محبوب بن گئے تو اب تک جو گندگی پندگی ہوئی گناہوں کی، اللہ فرماتے ہیں وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہاری اس گناہوں کی گندگی کو ختم کر دے گا، تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ تو بڑے مبارک ہیں آپ حضرات کہ امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے عنوان سے آپ نے ایک مختصر سی کتاب کا مطالعہ کیا، آغاز کیا، اور جو مسابقات ہوتے ہیں، تقابل ہوتے ہیں، اس میں ہار جیت والا معاملہ ہوتا ہے، لیکن یہ جو امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا مطالعہ آپ نے کیا ہے، اس میں ہار جیت کا معاملہ بلکہ یہ جیت ہی جیت ہے، اس میں ہار کا کوئی مسئلہ ہی نہیں، اور ایسی بڑی جیت ہے کہ دنیا کی ساری جیتیں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ میں نے ایک حدیث پڑھی، اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ابھی جو میں نے کہا تھا کہ بندہ جب ٹھیک طریقے سے شریعت پر چلتا ہے، دین پر چلتا ہے، اللہ کے ہر حکم کو بجا لاتا ہے، اور اللہ کی ہر نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کرتا ہے، اور اس کو اللہ پھر ایمان کی حلاوت عطا کرتے ہیں، ایمان کا مٹھاس عطا کرتے ہیں۔ وہ بیچ میں وہ ضمن وہ بات رہ جائے گی، اسی حضرت بھی تشریف لائے۔ تو میں نے جو کہا تھا یہ جو ڈگریاں اور یہ ہیں، اگر صرف یہ ہے 20 سال کی زندگی کا معاوضہ تو پھر یہ خسارے کا سودا ہے، لیکن اگر اس کو ہم ایک ضرورت کی چیز سمجھیں اور زندگی کا اصل مقصد، ہماری زندگیوں کا اصل مقصد جو قرآن نے بیان کیا، فرمایا قل ان کنتم وما خلقت الجن والانس
ایک تو اللہ تعالیٰ کی بندگی ہماری زندگیوں کا بنیادی مقصد ہے، اور دوسرے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تم کو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے پیدا کیا گیا۔ تو آپ جو 20 سالہ اپنا تعلیمی زمانہ گزارتے ہیں، اگر آپ نے اس میں لوگوں کی نفع رسانی کے جذبے کے ساتھ پڑھا تو یہ آپ کی پڑھائی بھی انشاءاللہ آخرت میں کام آئے گی۔ تو میں نے حضور علیہ السلام کی ایک حدیث پڑھی جب تک مولانا فارغ ہوں گے، فرمایا ذاق طعم الایمان، ایمان کی لذت، ایمان کا مٹھاس، ایمان کا ذائقہ، اور ایمان کی لذت اور ایمان کا مٹھاس جب کسی بندے کو ملتا ہے، اللہ ہم سب کو عطا کرے، تو دنیا کی ساری لذتیں اس کے سامنے کیا ہیں؟ ہیچ محسوس ہوتی۔ لیکن یہ ملے گی کس کو؟ فرمایا من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ۔ ایمان کی لذت، ایمان کا مٹھاس، ایمان کا ذائقہ اس شخص کو ملا من رضی باللہ ربا، جو اپنے اللہ کے رب ہونے پر خوش ہو۔ ایک ہو اللہ کو رب ماننا، ایک اللہ کے رب ہونے پر کیا ہونا؟ خوش ہونا۔ خوش ہونا، اس خوشی کا اظہار زبان سے بھی صبح شام اس کا ورد رکھنا چاہیے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور دل میں تو خوشی ہو، لیکن عملاً خوشی کا مظاہرہ کیا ہے کہ اس رب نے، جس کو ہم نے اپنا رب مانا ہے اور جس کے رب ہونے پر ہم خوش ہیں، اس رب نے رب ہونے کی حیثیت سے جو جو احکام ہم کو دیے ہیں، ان احکام کو دل و جان سے بجا لانا، اور اس رب نے رب ہونے کی حیثیت سے جن جن کاموں سے ہم کو روکا ہے، منع کیا ہے، رب ہونے کی حیثیت سے ہم ان کاموں سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ وبالاسلام دینا، میں خوش ہوں اسلام کے دین ہونے پر، یہاں بھی زبانی بھی خوشی کا اظہار ہو اور دل بے انتہا خوش ہو، میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ اللہ نے مجھے اسلام جیسا مقدس دین عطا فرمایا، اور پھر اسلام کا جس وقت جو حکم ہو دل و جان سے اسلام کے ہر حکم کو بجا لائے، اور جس چیز نے اس سے اسلام نے منع کیا اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچاتا ہوا چلے۔ وبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ، میں خوش ہوں حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر، نبی ہونے پر۔ وہاں بھی ہوئی 3 درجے، ایک تو زبان سے اظہار کرنا، اور دل میں بہت زیادہ خوش ہونا کہ میں کتنا خوش قسمت ہوں، کتنا خوش نصیب ہوں، کتنے نصیبے والا ہوں کہ امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول اور میرے نبی۔ اور پھر پیغمبر علیہ السلام بحیثیت پیغمبر ہم کو جن جن کاموں کو حکم دیں، اور امام الانبیاء حضرت محمد عربی علیہ السلام نے بحیثیت امام الانبیاء، بحیثیت پیغمبر جس انداز سے زندگی گزاری، جیسے کہ سیرت میں کچھ نہ کچھ خلاصہ آپ کے سامنے آ گیا ہے